ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، بے شک اللہ تعالی نے چن لیا آدم اور نوح اور ابراہیم کی آل اور عمران کی آل کو سارے جہاں سے، یعنی اسلام کے لیے ان کے خاندان کو، ان کی فیملیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا۔ ذریتم بعضها من بعض، یہ ایک نسل ہے ایک دوسرے سے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ سنتا جانتا ہے، یعنی یہ ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ دینی معاملات میں تعاون کرتے ہیں اور اسلام کی ترویج و اشاعت میں ایک دوسرے کے معاون و مددگار ہیں۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، جب عمران کی بی بی نے عرض کی کہ اے رب میرے، میں تیرے لیے منت مانتی ہوں جو میرے پیٹ میں ہے کہ خالص تیری ہی خدمت میں رہے، تو مجھ سے قبول کر لے، انکا انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی ہے سنتا جانتا۔ یہاں حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت اور آپ کی والدہ نے جو منت مانی تھی اس منت کا تذکرہ ہوتا ہے۔ دراصل آپ کی جو والدہ تھی حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ، یہ دونوں جو ہے آپس میں بہنیں ہیں، حضرت زکریہ اور حضرت عمران۔ حضرت زکریہ اور حضرت عمران یہ دونوں کی شادی ایک ہی گھر میں ہوئی تھی، کیونکہ حضرت مریم کی جو والدہ ہیں وہ اور حضرت زکریہ کی جو بیوی ہے وہ، یہ دونوں آپس میں بہنیں ہوا کرتی تھی، لہذا حضرت زکریہ اور حضرت مریم کا رشتہ آپ کی خالہ کی نسبت سے بنتا ہے۔ حضرت زکریہ کی بیوی جو ہے زوجہ محترمہ، وہ حضرت مریم علیہ السلام کی خالہ ہوتی تھی، اور عمران جو ہے یہ ساڑو ہوتے تھے حضرت زکریہ علیہ السلام کی، جس کو ہم زلف کہتے ہیں۔ یہ دونوں آپس میں حضرت زکریہ اور حضرت عمران یہ ہم زلف ہوتے تھے۔ اب حضرت مریم علیہ السلام کی جو والدہ ہیں ان کا یہاں پہ ذکر ہوتا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے منت مانی اور کس طریقے سے حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ دراصل بات یہ تھی کہ ان کے یہاں حضرت مریم علیہ السلام کی جو والدہ ہیں ان کے یہاں اولاد نہیں تھی، ان کے یہاں اولاد نہیں تھی، تو ایک مرتبہ انہوں نے ایک چڑیا کو اپنے بچے کو کھلاتے ہوئے دیکھا، تو ان کی ممتا جاگی اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا کہ یا اللہ مجھے تو اولاد سے نواز، تو میں اپنی اولاد کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے نذر کر دوں گی۔ اس وقت ہوتا یہ تھا کہ بیت المقدس کی خدمت عمومی طور پہ جو مرد حضرات ہوتے تھے وہی اس کی خدمت میں معمور ہوتے تھے، عورتیں جو ہے بیت المقدس کی خدمت پہ معمور نہیں ہوتی تھی۔ اب انہوں نے یہ دعا کی، فَلَمَّا وَدَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّي إِنِّي وَدَعْتُهَا أُنْثَىٰ، پھر جب اسے جنا بولی اے رب میرے یہ تو میں نے لڑکی جنی، آپ نے منت یہ مانی تھی کہ مجھے اللہ اولاد دے گا تو میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے اسے نذر کر دوں گی، اور ان کے خیال میں ارادوں میں یہ تھا کہ لڑکا ہوگا تو انشاءاللہ وہ بیت المقدس کی خدمت میں جائے گا۔ اب لڑکیاں چونکہ بیت المقدس کی خدمت پہ اس وقت معمور نہیں ہوتی تھی، یہ معمول نہیں تھا اس وقت کا، تو آپ نے تعجب سے یہ کہا کہ اے اللہ یہ تو میں نے لڑکی جنی ہے، واللہ اعلم بما ودت، اور اللہ کو خوب معلوم ہے جو کچھ وہ جنی، یعنی آپ کے کہنے یا نہ کہنے سے اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ بہتر جانتا ہے کہ آپ نے کیا جنا۔ یہ حضرت مریم کی والدہ کا کہنا جو ہے یہ تعجب کی بنیاد پہ تھا اور اعتذار کی بنیاد پہ تھا کہ میں نے تو امید یہ کی تھی کہ لڑکا ہوگا تو میں اسے خدمت کے لیے دوں گی، اب لڑکی ہوگی میں کیا کروں، میرے پاس کیا حل ہے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور وہ لڑکا جو اس نے مانگا اس لڑکی سا نہیں۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا اور میں اسے اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں راندے ہوئے شیطان سے۔ تو جب وہ لڑکی ہوئی تو ان کا نام آپ نے مریم رکھا۔ مریم کے معنی ہوتے ہیں عابدہ، ورشپر، جو عبادت گزار ہیں، یہ معنی ہوتے ہیں۔